نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کہ باہر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور آپ بیچ میں جا کر کسی کو بھی توڑ پھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے نا اندھے جھنڈے، یعنی جھنڈا معلوم نہیں ہو رہا کس کا ہے، جھگڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں، لڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا ماحول آ جائے تو وہاں سے دور رہنا بہتر ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے تحقیق کر لو، اچھے سے تحقیق کرو، وقت لو، دیکھو، اس کے بعد بیچ میں آ کر کے جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت سے آپ کا صلاحیت کا استعمال کرنا اتنا ہی ضروری ہے جس طریقے سے قرآن کے اندر نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزے کی جس طریقے سے فرضیت ہے، ویسے ہی فرضیت ہم پر ہے کہ دو فریقوں کے درمیان جو عام آپس میں مومن ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، اس کے درمیان تحقیق کرنے کے بعد ہم اپنے مال سے، جان سے، وقت سے ہم پر ان کی مدد کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ اخلاقی فریضہ نہیں ہے، یہ دینی فریضہ ہے۔ جب دینی فریضہ مومن کا آپس میں جھگڑا ہو، یہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم اپنی کمیونٹی کے اندر دیکھیں تو ہائے دن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں بنایا، مگر میں آپ کو آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دو جماعت کے مومن جب آپس میں جھگڑیں گے تو اس کی کیا صورت ہوں گی، جو دوسرا انسان ہوگا، جو دیکھنے والا ہوگا، دو مومن جھگڑ رہے ہوں گے، تیسرا جو دیکھ رہا ہوگا، اس پر کیا قانون اللہ نے بنایا ہے، آج اس کو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ہم دیکھنے والوں کے لیے کیا عمل ہے؟ کوئی انسان دو مومن کے جھگڑے کے بیچ میں آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ بہت ہی ہمدرد ہے، وہ اس کا دل جو ہے بہت نرم ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس وجہ سے وہ بیچ میں پڑا ہے۔ نہیں، یاد رکھ لیجیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حجرات کے اندر کہ اگر دو جماعت آپس میں جھگڑ رہی ہوں اور وہ جماعت ادھر ادھر کی نہیں ہے، دونوں جماعت مومن ہے، مسلم ہے، ایمان والا ہے، اگر دو ایمان والا آپس میں جھگڑ رہا ہے تو انسان کیا کرے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دو جھگڑنے والا اگر مسلمان ہے کسی بھی معنی پر تو آپ کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کے درمیان صلح کروائیں، بیچ کا کوئی راستہ نکلوائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں پہلا کام یہ کریں گے کہ صلح کروانے کی کوشش کی جائے حتی الامکان، کہ بھائی کوئی بیچ کا کوئی راستہ نکلے، شٹ آؤٹ کیا جائے۔ اللہ فرماتے فاصلحوا بینہم، اگر یہ ہو جائے، بیچ کا کوئی راستہ نکل جائے، صلح ہو جائے، شٹ آؤٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مقصود جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ بھائی بات ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اب دیکھیے کہ آپ نے صلح کا کام کروایا دونوں کے بیچ میں، مگر صلح نہیں ہوا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں نکل پایا، تو اللہ فرماتے آگے بڑھو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر دوسرا کوئی جو ایسا ہے، ان دونوں جماعت میں سے کوئی ایسا ہے جو دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اب کیا کیجئے، جو زیادتی کرنے والا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، آپ بھی اس سے جھگڑیے، اس کو روکیے۔ پہلا تو معاملہ کہ صلح کرا لو، نہیں ہوا، نہیں مانے لو، تو آگے آپ کو بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جو زیادتی ان میں سے دیکھیے زیادتی کرنے والا کون ہے، اگر زیادتی کرنے والا کوئی ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اللہ فرماتے ہیں آپ جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو روکیے، اس سے لڑیے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوٹ جائے، جب وہ مان جائے آپ کے جھگڑنے سے، آپ کے لڑنے سے، تفیہ الی امر اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آئے، یعنی جیسا اللہ نے حکم بنا دیا تھا اس حکم کو جو ہے ماننے والا بن جائے۔
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، جب مان جائیں تو دونوں گروپ کے اندر آپ جو ہے کیا کیجئے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دونوں کو جوڑ دیجئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان آپ صلح کروانے والے بن جائیں۔ تو دو صورتیں اس میں سے نکلی ہیں، ایک صورت اور یہ یاد رکھ لیجئے گا، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو انسان بیچ میں دو گروپوں کے بیچ میں آ کر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ظلم کرنے والے کو روکتا ہے، تو اس کا دل نرم ہے، اس کی انسانیت ہے، اس کا اخلاق ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ دینی فریضہ ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، انسانوں کے لیے بیچ میں جھگڑنے والا اگر مومن ہے تو اس کے درمیان ظلم کرنے والے کو روکنا بھی انسان کا دینی فریضہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، جہاں بھی یہ معاملہ پیش آئے وہاں پہ آپ کو یہ کنڈیشن ضرور دیکھنی پڑے گی، ایک یہ کہ ظلم کرنے والا اور ایک یہ مظلوم جس پر ظلم واقع ہو رہا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو دیکھنی ضروری ہے۔ آپ کے دیار میں، آپ کے محلے میں کوئی بھی ایسا فتنہ برپا ہو رہا ہے جس میں آپ انٹرسٹ نہیں لیتے، جس میں آپ توجہ نہیں دیتے، یہ حال آج کے معاشرے میں تمام دنیا کے تمام مذاہب کے اندر سب سے زیادہ کوئی لوگ انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے اور آپ کے رؤساء، امیر جو طبقے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فکری نہیں ہوتی اس معاملہ پر کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی ہو دنیا میں آپ جائیں تو دیکھیں گے غریب ہے، غریب کوئی بھی غریب ہو، آپ وہاں پر دیکھیں کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ایک تو غریب جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، غریب جو اس کا دوست ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک اس کی آواز اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی آواز اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ بھائی چلو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مگر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں امیر طبقے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے ذہنوں میں یہ سب بات جاتی بھی نہیں کہ کسی غریب پر ظلم ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اخلاقی فریضہ نہیں ہے، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے، یہ دینی فریضہ ہے، یہ آپ کا دین ہے۔ اس دین کو سمجھتے ہوئے کہ ظالم کو روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا ہم پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن پائی جائیں کہ پہلا کام تو یہ کیا جائے کہ دونوں کو روکا جائے، روکنے میں بات ٹل گئی، روکنے سے بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا تو اچھی بات ہے، مگر اللہ نے فرمایا اگر اس سے نہیں ہو تو ظالم کے ہاتھ کو روکیے، ظالم کو ظلم کرنے سے روکیے۔ یہاں تک بات ٹھیک تھی، اسی بات دوران آگے چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابی کرام کے سامنے فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ جو یہ بات، یہ خبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو یہ کلام، یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو صحابیوں میں ہلچل سی مچ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ کیا فرما رہے، اب تک تو میں نے یہ بات سن رکھی تھی، یہ بات کہ جس پر ظلم ہو اس کی مدد کی جائے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مظلوم کی مدد تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابیوں، اپنے بھائی کی مدد اس معنی پر ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ اگر آپ کا بھائی ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر اور آپ کو اس سے بہت محبت ہے، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی تم جیسے بھی ہو ہم تمہاری مدد کریں گے؟ نہیں، قرآن کے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی کی مدد اس معنی پر ہے کہ اگر تمہارا بھائی بھی ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد اس معنی پر کرو کہ بھائی کو ظلم کرنے سے روکو، کیونکہ معلوم ہے اگر تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہے، تمہارا قریبی رشتہ دار ظلم کر رہا ہے، تمہارا دوست ظلم کر رہا ہے، تمہارے والد ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کرنے کی وجہ سے تمہارے بھائی، دوست، باپ جہنم میں جانے والا بن جائے، جہنم میں جا رہا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ انسان کی مدد اس معنی پر کیا جائے کہ وہ کل جہنم کے آگ کا ایندھن نہیں بن جائے۔ اس کو جہنم سے روکنے کے لیے آپ اپنے بھائی کی مدد، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم بھی ہے تو اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو اس معنی پر مدد کرو، اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکو، اس کو بتاؤ کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔
ہم وطن، ہم زبان، ہم جماعت، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اپنے نسل کے وجہ سے ہم کسی کی جو ہے مدد کر رہے ہیں، ایک زبان ہونے کی وجہ سے مدد کر رہے ہیں، ایک جماعت ہونے کی وجہ سے مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں، میں نے اسی تصور کو ختم کیا ہے کہ انسان اپنے نسل کی وجہ سے کسی کی مدد نہ کرے، اپنی ایک زبان ہونے کی وجہ سے مدد نہ کرے، ہم وطن ہونے کی وجہ سے مدد نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ تمام تصورات کو اپنے پیر کے نیچے رونڈ دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صحابیوں سامنے سب موجود ہیں، ان کے سامنے فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی لا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے کہ کوئی عربی ہے تو وہ اجمی جتنے بھی ہیں اس پر فضیلت رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا تسمہ خاص سمجھ رہا ہو، نہیں، کوئی عربی بھی ہے تو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کوئی گورا ہے تو کالے پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس صرف اور صرف تقوی پر ہے، پرہیزگار پر ہے۔ اگر کوئی کالا بھی ہے، اگر کوئی گورا بھی ہے، اگر کوئی کالا بھی تقوی میں آگے ہے تو وہ گورا سے بڑھ کر، کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے مگر ایک چھوٹے خاندان کا انسان اگر تقوی میں آگے ہے تو آپ بڑا خاندان سے بڑھ کر وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تمام تر تصورات کو ختم کر دیا اور اللہ نے بھی اس تمام امتیازی شان کو ختم کر دیا اور صرف ایک ہی کنڈیشن لگائی، وہ ہے ظلم اور ظالم اور مظلوم۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جو روزانہ پنپ رہی ہیں، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو ہاتھ میں دھرے بیٹھے نہ رہیں، اس کو ہم صرف اور صرف اپنی عبادت، صرف نماز اور حج اور زکوٰۃ کو سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات صرف ان چند عبادتوں پر مشتمل نہیں ہے۔ آپ پر جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے اپنے معاشرے کے جو ہے جانکاری، اپنے معاشرے کے اندر جو حالات روز بروز جو ہے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس پر ذہن رکھنا بھی ہمارے لیے ویسا ہی فرض ہے جس طریقے سے ہم پر نماز فرض ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ جب بھائی بھائی والا تصور بیٹھ جائے پھر جتنے یہ جھگڑے، یہ فساد جو برپا ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ آج ضرورت ہے معاشرے کے اندر کہ ایک خوشگوار ماحول فضا قائم کیا جائے، ایک اچھا معاشرہ بنایا جائے، دوسرے قوم ہمارے معاشرے سے کچھ سیکھیں کہ بھائی ایک مسلمان کیسے بیچ میں رہتا ہے۔ اگر دو جھگڑتے بھی ہیں تو تیسرا کھڑا ہو کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں مانتے تو جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہماری جو یہ اصول ہے ہم پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔